بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے محمد بن یسار نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے، وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھیں، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے، اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے، اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 268۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے مزید بکثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں، خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنے تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 270۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 271۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 272۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 273۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سر کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 274۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کی نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر اس روایت کی مطابق کی ہے۔ عبدالعالی نے معمر سے اور وہ زہری سے اور اوزائی نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 275۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 276۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے دائیں حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے، ایک شخص دوسرے کو دیکھتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا، با خدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے حصے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ با خدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا، با خدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 278۔ اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 289۔ ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا، میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟
میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 280۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے و میمونہ رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر زمین کی طرح، پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ، پھر پانی اسے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 281۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت بھی جب کہ اسے احتلام غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 282۔